وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لمن الغافلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ سے ابتدائی آیت تلاوت کی گئی. حق تعالی شان فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح گویا ہیں، تسبیح خواں ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں مخلوق ہے اور جو زمین میں. الملک وہ اللہ جو تنہا پوری کائنات کا مالک بادشاہ ہے. القدوس جو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. العزیز جو سب پر غالب ہے. الحکیم جو حکمت والا ہے. ان صفات والا اللہ وہ ہے جس نے بے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک عظیم المرتبت عظیم الشان رسول بھیجا جو انہی کی قوم، انہی کی برادری، انہی کا ہم زبان، انہی کا ہم وطن، جس کے سمجھانے میں دشواری نہیں اور جن میں بھیجا گیا ہے ان کے سمجھنے میں دشواری نہیں، کیونکہ ان کے مزاج سے بھی واقف، ان کے حالات اور قوائف سے بھی واقف. وہ عظیم الشان رسول کیا پروگرام لے کر آیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آیات، احکامات ان کو پڑھ کے سناتا ہے اور ان احکامات پر عمل کرا کے ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی باتیں بھی ان کو بتاتا ہے.
یقیناً یہ لوگ اس عظیم المرتبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ہدایت سے بے خبر تھے۔ تو اس آیہ کریمہ میں عظیم المرتبت رسول سے مراد سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کی تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے باکمال انسان پیدا فرمائے ہیں جن کی جد و جہد اور محنت سے دنیا میں ہدایت کے چراغ روشن ہوئے، ہدایت کے رستوں کی وضاحت ہوئی۔ ان میں اعلیٰ ترین طبقہ انبیاء اور رسل کا ہے، جنہوں نے براہ راست اللہ سے فیض حاصل کیا اور دنیا کو اس فیض سے فیض یاب کیا۔ انبیاء کرام کے علاوہ ان کی تعلیمات سے وافر حصہ پانے والے اور بے شمار بندگان خدا ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تعلیم و یعنی تربیت سے ایک دنیا نے فائدہ اٹھایا، لیکن پوری تاریخ انسانی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی جامع کمالات والی شخصیت نہیں آئی۔ وہ اول اور آخر اتنے جامع کمالات اور اخلاق والے تشریف لائے ہیں کہ جو ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر مزاج کے لوگوں کے لیے، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مکمل رہنما ہے، اور ان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کی تعلیمات کو ہر زمانے میں رہنمائی کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت اور نہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی شخصیتوں میں کمال نہ تھا، کیونکہ انبیاء کرام تو باکمال لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ ایسی رہی کہ وہ چونکہ رہتی دنیا تک رہنمائی کے لیے نہیں آئے، اس لیے ان کی سیرت اور ان کے کردار کو محفوظ نہیں رکھا جا سکا، بلکہ اس طبقے تک ان کی تعلیمات رہیں جس طبقے میں وہ تشریف لائے۔ بعد والے لوگوں کے لیے چونکہ ان کی رہنمائی مطلوب نہیں تھی، اس لیے ان کی سیرت میں وہ جامعیت نہیں رکھی گئی اور اس کو اگلوں کے لیے محفوظ نہیں رکھا گیا، تاکہ رہتی دنیا تک دنیا ان سے استفادہ کرے۔ یعنی ان شخصیات میں بعض ایسی شخصیات ہیں کہ آج بھی جن کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ عیسائی لوگ تعداد کے لحاظ سے یعنی بہت بڑی تعداد رکھتے ہیں، اور یہ تو چلو آسمانی مذہب ہے، ایک نبی کا دین ہے، اور جیسا ویسا بھی اس وقت ہے،
لیکن ان کے نام لیوا تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ہمارے ایشیا میں کچھ اور ایسے اولو العزم لوگ گزرے ہیں جن کو ہم نبی تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں ان کی نبوت کا ذکر ہو، یا پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نام لے کر کہا کہ یہ نبی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جو محض اندازوں سے متعین نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے۔ لیکن اتنی بات تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور آقا کی تعلیمات میں بھی یہ بات ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی امتیں یعنی گزری ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ان میں ہادی آتے رہے ہیں، لیکن جب تک اس ہادی کا نام قرآن یا سنت سے ثابت نہیں ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن تاہم ایسی شخصیات ہیں جیسے کہ بر صغیر میں گوتم بدھ ہیں، مہاتما گوتم بدھ، جس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے جو رہنما ہیں تو وہ بھی ان کے ماننے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اب یہ شخصیات کیسی تھیں، ان کی اصل تعلیم کیا تھی، ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس وقت جو ان کی طرف تعلیم منسوب کی جاتی ہے وہ یقیناً غیر اسلامی ہے، بت پرستی ہے۔ جی تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے بے شمار لوگ دنیا میں آئے اور ان کے ماننے والے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ماننے والے تو ہیں، لیکن ان کے ماننے والے کیا ان کی سیرت اور کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ ماننے والے تو ہیں، لیکن اپنے کسی رہنما اور راہبر کا اس طریقے سے پیش کریں کہ اس کے نقش قدم پہ چلو اور یہ زندگی کے تمام نشیب و فراز میں رہنمائی کر سکتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں، اس لیے کہ ان کی سیرت و کردار میں وہ جامعیت کہاں ہے جو دنیا کے سامنے پیش کی جا سکے۔ وہ اول اور آخر ایک ہی شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بعثت کے وقت سے لے کر تا قیام قیامت راہبر اور رہنما بنایا ہے۔ ان کی سیرت میں اللہ نے جامعیت رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے، اور حق تعالی شانہ نے اپنی کتاب مقدس میں برملا فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے انسانیت تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کے کردار میں، آپ کی حیات طیبہ میں ایک اچھا عمل کا نمونہ موجود ہے۔ اور صرف حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس، تمام کے تمام انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کہ جو آپ کی تعلیمات کا اقرار کرے دل کے یقین کے ساتھ اور اپنی عملی زندگی میں ان کو لائے
تو آپ ان کو اللہ کی رحمت کی بشارت سنانے والے ہیں، اور رحمت کے مقام جنت کی بشارت سنانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اگر آپ کی دعوت کو کوئی نہیں مانتا، نہیں اپناتا، تو اس کو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے اور غصے کے مقام یعنی جہنم سے آپ ڈرانے والے ہیں۔ تو آپ کافۃ للناس، تو یہ شان صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم آج بے عمل ہونے کے باوجود اپنے آقا کی سیرت کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ لو اس طرف آؤ، اور ہر جگہ اور ہر طبقے اور ہر مزاج کے شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر انسان کے لیے عمل کا نمونہ، ہر انسان کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کے بعد تشریف لائے۔ فطرت کہتے ہیں ایک طویل عرصے تک نبی کے نہ آنے کو۔ فطرت سے پہلے تسلسل سے نبی آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کرتے تھے، یعنی نبی نبوت کا کام بھی سر انجام دیتے تھے اور قومی معاملات کو بھی نمٹاتے تھے۔ سیاست کی باغ ڈور بھی نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اگر کوئی دوسرا آگے ہوتا بھی تو رہنمائی نبی ہی کرتے تھے، اور طریقہ یہ تھا کہ کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی دنیا سے اٹھ جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی فوراً آ جاتا، قائم مقام ہوتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا، اور جب سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پورا ہوا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی، اور بنی اسماعیل میں اللہ نے ایک ہی نبی بھیجا جو اب تا قام قیامت انہی کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ فرمایا کہ اللہ نبی آبادی، حضور نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، ہاں میرے بعد میرے نائب ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے، اور وہ کئی بڑی تعداد میں ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، جو میری ڈیوٹی میرا فریضہ وہ انجام دیتے رہیں گے، لیکن اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو جب بنی اسرائیل میں سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پورا ہوا، تو اس وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک کا جو زمانہ ہے اس کو فترت کہتے ہیں، اور یہ ایک طویل زمانہ ہے۔ 571 سال کا وقفہ رہا، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اسی کو فترت کہتے ہیں۔ تو 571 سال کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام رفیع، مقام بلند عطا فرمایا، اس کے لحاظ سے جیسے آپ پوری کائنات میں منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریف آوری کے لیے وقت کا بھی انتخاب کیا، مہینے کا بھی انتخاب کیا، دن کا بھی انتخاب ہوا، مقام ولادت کا بھی انتخاب ہوا، جی آپ کی یعنی ہر چیز کا انتخاب کیا گیا۔
جیسے آپ خود کائنات کے اندر منتخب ترین ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے لیے جو وقت منتخب کیا، بڑا سہانا وقت، وہ کیا؟ صبح صادق، سورج نکلنے سے پیشتر، صبح کا وقت سورج نکلنے سے پیشتر، یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے۔ اور دن منتخب کیا پیر کا، منڈے، اور مہینہ منتخب کیا پہلی بہار کا، ربیع الاول۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، اور اول کا معنی پہلی بہار۔ تو بہار کے 2 مہینے ہیں، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس کے بعد والا مہینہ وہ بھی بہار کا مہینہ۔ آپ کہیں گے کیسی بہار کا مہینہ؟ یہاں تو سردی ہے، لیکن جس وقت عربی میں ان مہینوں کے نام تجویز ہو رہے تھے، اس وقت موسم کے لحاظ سے نام رکھے گئے۔ جب ان مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو ربیع الاول بہار میں تھا، ربیع الثانی بھی بہار میں تھا، اور پھر جمادی الاول اور جمادی الثانی یہ سردی میں تھے۔ تو وہاں موسم کے لحاظ سے رمضان المبارک جو ہے وہ گرمی میں تھا، تو اس لحاظ سے اس وقت کی بات ہے۔ تو مہینہ بھی میں نے کہا بہار کا رکھا گیا، اور جائے ولادت روئے زمین کا بہترین خطہ، حرم محترم، بیت اللہ کا جوار، بیت اللہ کا پڑوس۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مہینہ تو متفق ہے کہ ربیع الاول کا تھا، دن بھی متفقہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ پیر کا تھا، وقت بھی بلا اختلاف صبح صادق کا تھا، لیکن ربیع الاول کی تاریخ کیا تھی یہ اختلافی ہے، اس میں اتفاق نہیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 8 تاریخیں نقل کی، 8 تاریخ، ان 8 میں 2 کو ترجیح دی ہے، 6 جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، اور 2 جو ہیں ان 2 میں کون سی ہو سکتی ہے؟ تو عام اور مشہور تاریخ تو 12 ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ، لیکن پیر کے دن کے ساتھ، کیونکہ پیر کا دن تو متفقہ ہے، پھر ریاضی کے حساب سے پیر کے دن کے ساتھ 9 ربیع الاول کا دن جو ہے تاریخ وہ فٹ ہوتی ہے، 12 والی فٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہی 2 تاریخیں ہیں، یا آپ کہیں 12 یا پھر کہیں 9، یعنی ریاضی کے حساب سے تو 9 ہی بنتی ہے، 12 نہیں بنتی، لیکن مشہور 12 ہیں، اور باقی 6 تاریخیں وہ قابل قبول۔ خیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا اس مہینے میں، آپ کی تشریف آوری ہوئی اس مہینے میں۔ سن کیا تھی؟ عربوں میں سن کے مختلف رواج تھے، لیکن اس وقت ایک نئی سن شروع ہوئی تھی، اور وہ پہلی سن تھی، پہلا سال تھا اس کا، اور وہ تھا عام الفیل۔ عام الفیل، اس سے پہلے پتہ نہیں کون کون سی سنیں ہوتی ہوں گی۔ تو یہ ایک نئی سن کا آغاز ہوا تھا، اور اس سن کے آغاز ہونے سے کوئی 50 دن بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود اس دنیا میں ہوا، تشریف آوری اس دنیا میں۔ عام الفیل کا معنی ہے ہاتھیوں کا سال، ہاتھیوں کا سال۔ تو ہاتھیوں کا سال کیسے سن ہوئی؟ تو اس میں ایک عظیم الشان واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ مکہ میں
اور وہ یہ کہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے یمن سے حبشہ کے بادشاہ کا نائب یا اس کا گورنر کہیں ابرا، وہ ایک ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پہ حملہ آور ہوا تھا۔ اس زمانے میں ہاتھی جنگ کا ایک بہت بڑا سامان تھا، جیسے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ بھی ہوتے تھے، لیکن گھوڑے اور ہاتھی تو زمانے میں آج کے زمانے کے ٹینک کا کام کرتے تھے، جیسے ٹینک ہوتے تھے بڑے بڑے، تو جنگوں میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے اس نے ہاتھیوں ہی کا لشکر لایا تھا، اور وجہ یہ ہوئی کہ جب اس کو اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں وادی مکہ میں ایک گھر ہے جس کو خدا کا گھر کہتے ہیں، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے اور عبادت کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو یہ شخص عیسائی مذہب رکھتا تھا، اس نے اس کی آبادی کو روکنے کے لیے یمن میں ایک چرچ بنایا، اور بڑا عالی شان چرچ بنایا، خوبصورت، اور لوگوں کو دعوت دی کہ بجائے مکہ جانے کے تم یہاں آیا کرو، وہ تو سیدھا سادہ پتھروں کا گھر ہے، یہ تو عالی شان میں نے گھر بنایا ہے، لیکن بہرحال ایک اللہ کا گھر ہے اور ایک عیسائی نے بنایا ہے، چرچ بنایا ہے، دونوں میں کہاں جوڑ ہو سکتا ہے؟ کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ایک عرب شخص کو اس پہ غصہ آیا کہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں یہ بنایا کیوں ہے، تو اس نے اس کے اندر جا کر غلاظت کر دی، گندگی پھیلا دی۔ جب اس شخص نے، ابرا نے دیکھا کہ میرے گھر میں آتا بھی کوئی نہیں اور مزید یہ کس کی بے حرمتی بھی کی ہے، تو اس کو غصہ آیا کہ اب تو میں اس گھر جس کی وجہ سے اس میں غلاظت ڈالی گئی ہے اور اس کی طرف رخ کوئی نہیں کرتا، اب اس کو تو میں گرا کے چھوڑوں۔ تو فوج لے کر آیا، اب فوج لے کر آیا تو مکہ والوں میں اس فوج کے مقابلے کی سکت کہاں؟ ایک تو نے پتہ نہیں اور دوسرا پتہ ہو تو کیا کر سکیں گے؟ حکومت کے مقابلے میں چند شیری کیا کر لیں گے؟ خیر جب وہ قریب علاقے میں پہنچا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب جو سردار تھے مکہ کے، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اس طریقے سے اس شہر پہ حملہ ہونے والا ہے، ہم میں دفاع کی سکت نہیں اور قوت نہیں ہے، اس لیے تم لوگ شہر سے نکل جاؤ اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مقابلہ کریں گے تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور خود بیت اللہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوئے کہ یا اللہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے یہ شخص فوج لے کر آیا ہے، ہم دفاع کی صلاحیت اور قوت نہیں رکھتے، اس لیے میں نے شہریوں کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا ہے، اب آپ جانے اور آپ کا گھر جانے، ہم تو بچاؤ نہیں کر سکتے، نہ اپنا کر سکتے نہ اس کا، آپ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں۔ اور یہ کہہ کر وہ پہاڑی پر وہ بھی چلے گئے۔ اب جب یہ لشکر قریب پہنچا جہاں مزدلفہ اور مینا کا سنگم ہے، وادی محصر، تو اللہ تعالیٰ نے خود دفاعی انتظام کر لیا اور سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ اللہ نے بھیج دیے، ہر پرندے کے پاس 3 کنکر، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، گویا ہر طیارے کے پاس 3 بم، اللہ اکبر، یہ پاس پرواز کی،
اور سیدھے آئے اور بالکل نشانے پر، یہاں نشانے بھی خطا کیسے جائے، اسی کے اللہ کے بھیجے سیدھا ہاتھی کے سر پہ اور آدمی کے سر کے اوپر ایک ایک کنکر ڈالتے تھے اور وہ سر کو پھاڑ کر نیچے سے جا کے نکل جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس ایسی قدرتی زہر اس کے اندر بھری ہوتی تھی اس کنکر میں کہ تھوڑی دیر کے بعد پورا وجود اندر سے جل کے راکھ ہو جاتا تھا اور زمین کے ساتھ زمین ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ تباہ اور برباد ہوا اور ناکام ہوا۔ یہ چونکہ ایک عظیم الشان واقعہ ہوا تو آل عرب نے اس سال کو، اس تاریخی سال کو اپنی سن قرار دے دیا، سن قرار دے دیا، عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ تو یہ پہلی سن تھی جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا، پہلی سن، اور اس سن کے ابھی کوئی 50 دن گزرے تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 ربیع الاول کو فجر کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ اس سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ شیب ابی طالب میں آپ اس دنیا میں رونق افروز ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے پیغام دادے کو بھیجا، دادا جان کیا ہوتا ہوتا۔ آپ کے دادا جان خوشی اور مسرت میں بہو کے گھر تشریف لائے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سیدھا بیت اللہ لے گئے۔ بیت اللہ میں لے جا کر دعا کی، برکت کی، عافیت کی جی، اور پھر واپس بچی کو لے آئے۔ 7واں دن ہوا تو دعوت عام کی، قربانی کی، تمام قریش کو اس میں دعوت دی۔ جب سب نے کھانا کھایا تو لوگوں نے پوچھا کہ اس مولود مسعود کا نام کیا تجویز کیا گیا ہے؟ تو دادا جان نے کہا ان کا نام لڑکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا یہ ان کو الہام کیا گیا تھا، اللہ نے یہ نام اس کے دل میں ڈالا کہ پوتے کا نام یہ رکھنا، پوتے کا نام یہ رکھنا۔ یہ نام آپ سے پہلے کوئی 5-6 آدمیوں کا پورے عرب میں بچوں کا رکھا گیا تھا، اسی توقع پر کہ چونکہ یہ نام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں آ چکا ہے، تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ نام آ چکا تھا، تو اس توقع پر کہ ہمارا بچہ اس کا مصداق بنے تو کوئی 5-6 بچوں کے نام پورے عرب میں رکھے گئے بہرحال، لیکن یہ نام عام نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے ایسا انوکھا اور نرالا نام تجویز کیا ہے جو آپ کے خاندان میں، آپ کے بزرگوں میں کسی کا نام بھی یہ نہیں ہے، تو خاندان سے ہٹ کے یا جی انوکھا نام تجویز کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی یہ انوکھا نام ہے بے شک، لیکن اس لیے میں نے تجویز کیا ہے تاکہ میرا یہ فرزند،
میرا یہ پوتا، میرا یہ بچہ ستودہ صفات ہو، ساری جہاں والوں کی تعریفوں کا مصداق ہو۔ دیکھیے محمد اور محمد یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے لفظ، میم کی زیر کے ساتھ، میم کی زبر کے ساتھ۔ اگر میم کی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، اور اگر میم کی زبر کے ساتھ پڑھیں محمد تو اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، خود قابل تعریف، قابل ستائش، ستودہ صفات۔ تو آپ جس طرح بھی پڑھیں نام فٹ ہے، اور یہ نام صاحب نام کا بالکل صحیح مصداق۔ اگر محمد پڑھے تو تعریف کرنے والا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اللہ کی تعریف کی اتنی کسی نے بھی نہیں کی، اتنی کسی نے بھی نہیں کی۔ اور محمد پڑھے تو آقا کی جتنی تعریف کی گئی ہے اپنے تو کرتے ہی کرتے ہیں، غیروں نے بھی جتنی تعریف کی ہے، محب تو کرتے ہی کرتے ہیں، دشمنوں نے بھی جتنی تعریف کی ہے اتنی تعریف کسی کی بھی کائنات میں نہیں کی گئی جتنی تعریف آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا میں نے اس لیے یہ نام تجویز کیا ہے کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش کا، تعریفوں کا مصداق۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کیجئے، جس ماحول میں یہ نام تجویز ہو رہا ہے گمراہی کا ماحول ہے، غفلت کا ماحول ہے، خدا ناآشنائی کا ماحول ہے، اس ماحول میں یہ نام تجویز ہو رہا ہے۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ناموں پہ بھی ذرا غور کریں، اس ماحول کے لحاظ سے ان کے نام کتنے پیارے ہیں۔ عبداللہ، والد گرامی کا نام کیا؟ عبداللہ، جبکہ باقی ان کے بھائیوں کا نام عبدالعزیٰ، دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ عبدالعزیٰ، کسی کا عبد مناف، کسی کا کیا، کسی کا کیا، لیکن حضور کے والد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ۔ اور والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ، جو امن سے۔ تو جس بچے کے خون میں عبودیت، اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی شامل ہو، اور جس کو دودھ امن کا ملا ہو، اس کی عبودیت کا کیا ٹھکانہ؟ جس کے خون میں عبودیت ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور شان یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، تو یا اللہ کا بندہ کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا نام قرآن حکیم میں کیا رکھا؟ عبداللہ۔ اور دوسری آیات میں فرمایا عبد، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ۔ کہیں اللہ نے صرف عبد کہا، کہیں عبداللہ کہا، اس لیے کہ عبودیت کاملہ میں جو مقام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتنا عبودیت کاملہ میں کسی کا مقام نہیں۔ اور یہ آپ کو باپ کے نام سے آپ کے خون میں عبودیت شامل ہے، اور ماں کی طرف سے امن، ماں کی طرف سے امن۔ اور ماں کے بعد پھر دودھ کس نے پلایا؟ ایک تو آپ کو دودھ پلایا جناب سویبہ نے،
جو ابو لہب جو حضور کے دوسرے آپ کے مخالف اور آپ کے دشمن چچا تھے، جن کے بارے میں اللہ نے سورت نازل کی تبت یا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ان کی باندھی تھی۔ بد نصیبی کو دیکھیے کہ سویبہ نے اپنے آقا کو جا کر خوشخبری سنائی کہ آپ کا بھتیجا ہوا ہے، تو اس وقت خوش تو اتنا خوش ہوا کہ اس کو اشارہ کر کہ جا تو آزاد ہے، تو نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، تو وہ آزاد ہو گیا۔ اب آزادی کے بعد اس نے پھر حضور کو دودھ پلایا ہے، غلامی کی زمانے میں نہیں، آزادی کے بعد۔ لیکن جب بات دعوت کی آئی، نبوت کی آئی، تو نہ صرف یہ کہ آپ کی نبوت سے انکار کیا، بلکہ آپ کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ بہرحال ان کے بعد یعنی اپنی والدہ کا دودھ پیا، سویبہ کا پیا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا پیا۔ تو حلیمہ حلم سے ہے، حلم کا معنی برداشت، بردباری، تحمل۔ تو حضور نے امن کا دودھ پیا، آقا نے حلم اور بردباری اور تحمل کا، اس لیے آپ سے زیادہ کوئی متحمل مزاج تھا؟ جو مسائل، جو ابتلا، جو آزمائشیں آپ پر آئیں، جو ایذار آسانیاں آپ کے لیے ہوئی، آپ نے جتنے تحمل کا مظاہرہ کیا اتنا شاید کوئی نہیں کر سکے۔ اور خود آقا کا ارشاد گرامی ہے، ما اوذی نبی مثلی قط، میری طرح کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا، جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی جتنا آقا کو ستایا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ لیکن آپ کے تحمل کا بھی کیا کہنا، آپ کی برداشت کا بھی کیا کہنا۔ بہرحال دادا جان نے نام کیا تجویز کیا؟ محمد۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے تو خواب میں آپ کی والدہ کو کسی نے کہا کہ ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا، احمد۔ تو ماں کی طرف سے احمد نام تجویز ہوا، دادا جان کی طرف سے محمد۔ تو احمد اور محمد یہ دو سرور کونین علیہ السلام کے ذاتی نام ہیں، اصل نام، ذاتی نام اصل نام، دو نام۔ اس کے علاوہ تو آپ کی کئی 20 نام ہیں صفاتی، جی، اور ہر نام آپ کی کسی نہ کسی صفت پہ روشنی ڈالتا ہے، لیکن دو نام آپ کے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا میں تورات میں محمد ہوں اور میں انجیل میں احمد ہوں۔ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری سنا کر گئے تو احمد نام سے، جیسے سورہ صف میں ہے، وہ مبشرم میں رسول یاتی من بعد احمد، کہ میں خوشخبری سناتا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان رسول کی، جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا نے فرمایا میں زمین میں محمد ہوں، آسمانوں میں احمد، تورات میں محمد ہوں، انجیل میں احمد، جی، دادے کی طرف سے محمد، ماں کی طرف سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد کا معنی بھی کیا ہے؟ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ احمد کا معنی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا، بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد و ثنا آقا نے کی اتنی کسی نے نہیں کی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ نو مولود بچوں کو شرفائے عرب دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی ایک تو کھلی فضا میں، صاف ستھری آب و ہوا میں بچے پروان چڑھے، اور دوسرا یہ کہ فصاحت اور بلاغت جو زبان کی ہے وہ بھی دیہات میں ہوتی ہے۔
شعری زبان میں تو کئی زبانیں مکس ہو کر زبان کچھ کی کچھ بن جاتی ہے جی، کئی زبانیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن دیہات کی زبان خالص ہوتی ہے۔ تو ایک یہ کہ بچوں کی زبان خالص ہو دیہات میں رہ کر، اور دوسرے یہ کہ آب و ہوا خالص ہو تو وہاں پر، تو یہ دستور تھا۔ اس لیے دیہاتی خواتین نو مولود بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے آ کر شہروں سے اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ تو اسی وقت قبیلہ بکر بن سعد کی کچھ خواتین مکہ میں آئیں تاکہ نو مولود بچوں کو لے جائیں، ان کا بھی کام بچے اور بچے۔ تو خواتین جب آئیں تو ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف لائیں۔ یہ بہت زیادہ غریب گھرانے کی خاتون تھی۔ خیر وہ باقی خواتین جلدی جلدی آئیں اور مالدار لوگوں کے بچوں کو لے گئے۔ یہ جب آئیں تو مالدار لوگوں کے بچے جا چکے تھے، اب یہ ماری ماری پھر رہی ہیں، کوئی بچہ ملے۔ کسی نے کہا کہ ہاں ایک یتیم بچہ ہے۔ انہوں نے سوچا بچہ یتیم ہے تو اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ پھر سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ چلو کچھ تو ہوگا۔ تو خیر وہ تشریف لائیں اور سیدہ آمنہ نے ان سے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اللہ، بے شک یہ یتیم بچہ تو ضرور ہے لیکن یہ معمولی بچہ نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں اور اس کو آپ لے جائیں۔ تو اس کو ویسے بھی چونکہ اور بچے نہیں ملے تھے، مجبور بھی تھی، تو بہرحال انہوں نے ان کو لیا، گود لیا۔ تو غربت اور افلاس کی وجہ سے ان کا دودھ بھی بہت معمولی تھا، جو اپنا بچہ تھا نا وہ بھی سیر ہو کے نہیں پی سکتا تھا۔ خیر انہوں نے گود لیا اور دودھ کے لیے ڈالا تو الحمدللہ خوب دودھ نکلا، خوب، اتنا کہ آقا بھی سیر ہو گئے اور دوسرے بھائی وہ بھی سیر ہو گئے۔ بس حضرت حلیمہ سمجھ گئی کہ واقعی بچہ بڑا بابرکت ہے جی۔ اور پھر ان کو لیا اور سواری پہ بیٹھی تو سواری بھی ان کی انتہائی دبلی پتلی تھی، چلنے کا، اسی لیے تو وہ قافلے سے رہ گئی تھی، سواری کمزور تھی۔ اب جو سواری پہ بیٹھی تو سواری اتنی تیز نکلی کہ وہ قافلے سے بھی آگے ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مشاہدہ تو انہوں نے فوراً ہی کر دیا کہ واقعی جس بچے کو میں لائی ہوں یہ کوئی بہت بڑا باکمال بچہ ہے۔ خیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں رہے جی، اور 3-4 سال تک وہاں رہے۔ جب آپ نے کچھ ہوش سنبھالی تو آپ کی ہوش باقی بچوں کی ہوش سے تو بہت نرالی تھی نا۔ باقی بچے 8 سال کی وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے جو حضور 4 سال کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماں معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہے، یہ گھرانہ معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہے، ان کو خدمات کی ضرورت ہے۔ خیر ان کی وہ کمزوری تو آپ کے جانے سے رفتہ رفتہ ختم ہی ہوگی۔ اب ایسا ہوا کہ چلنے کے ہوئے تو اپنی رضائی بہن کے ساتھ، بہن ان کو ساتھ باہر لگی گھمانے پھرانے کے لیے۔ ماں کو تشویش ہوئی کہ یہ مسافر بچہ ہے، شہری بچہ ہے جی، دوسروں کی امانت ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ بھاگی بھاگی پیچھے گئی اور بیٹی کو ڈانٹا کہ بیٹی ان کو کیوں تو لے کر باہر آئی ہے اس شدت کی گرمی میں؟ تو بیٹی نے کہا کہ اماں آپ فکر نہیں کریں، میں اپنے بھائی کو جدھر لے کر جاتی ہوں بادل کی چھتری سایہ کرتی ہے، دھوپ تو پڑتی ہی نہیں ہے، دھوپ تو اس پہ پڑتی ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں بھی سائے میں رہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں نے پلٹ کے دیکھا تو واقعی آسمان پہ بادل کی ایک ٹکڑی تھی،
کہ جدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تو اوپر سے سایہ ہوتا. خیر اب ایسا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اور بڑے ہوئے، 5 سال کے ہوئے، تو اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے. یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ کوئی 2 آدمی آئے اور انہوں نے آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا. یہ منظر دیکھ کر آپ کے رضائی بہن بھائی بھاگے ہوئے گھر آئے اور ماں کو خبردار کیا کہ ہمارا قریشی بھائی تو کسی نے شہید کر دیا ہے. رضائی ماں اور رضائی باپ دونوں بھاگے ہوئے جنگل میں پہنچے. جب جنگل میں پہنچے تو دیکھا آقا آپ کھڑے ہیں، لیکن آپ کی رنگت جو ہے وہ مٹیالی سی ہے، گھبرائی سے ہے، پریشان سے. جاتی انہوں نے سینے سے لگایا اور پیار سے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا آسمان سے 2 آدمی اترے، سفید لباس میں ملبوس. ایک نے کہا یہ وہی ہے، دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے. پھر دونوں نے مجھے آہستہ سے لٹایا اور میرا سینہ چاک کیا اور معلوم نہیں اندر سے کوئی چیز نکالی، کچھ اس کا حصہ پھینک دیا، کچھ کو دھو کر صاف کر کے پھر رکھ کے سلائی کی. وہ میرے ساتھ یہ عجیب سا واقعہ تھا. اور عرب کے لوگ وہمی قسم کے تھے. اب کسی کو پتا چلا اس بچے کے ساتھ ایسا تو انہوں نے کہا یہ کوئی آسیب لگتا ہے، کوئی جنات کا اثر لگتا ہے. اور ان کی والدہ حضرت حلیمہ سے کہا کہ جلدی اس کو کسی طبیب اور معالج کو دکھاؤ ورنہ مرض بڑھ سکتا ہے. آخر وہ بھی خاتون تھی، اسی ماحول کی تھی، ان کی باتوں سے متاثر ہوئی اور ایک کاہن کے پاس لے گئی اور اس کو بتایا. کاہن نے آقا سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ نے وہ سارا منظر بتایا. اس نے جلدی سے ہاتھ پکڑا اور زور سے کہا عرب کے لوگوں جلدی کرو اور اس بچے کو قتل کرو، ختم کر دو. اگر یہ بچ گیا رہ گیا تو یہ انقلاب بپا کر دے گا، یہ ایک نیا دین لائے گا اور اس کے آنے سے ایک بہت بڑا ہنگامہ پیدا ہو جائے گا. اس سے پیشتر اس کو ختم کر دو. حضرت حلیمہ نے سنا کہ یہ ہم علاج کے لیے لائے، یہ کیا بدماشی دکھا رہا. جھٹک کر اس کے ہاتھ سے آقا کو لیا اور فرمایا کب سے تو نے ہمارے ساتھ دشمنی مول رکھی ہے؟ میں کس لیے لائی تھی، تو کیا شور مچا رہا ہے؟ خیر ان کو لے کر واپس آئیں اور پھر جلد ہی آپ کو ماں کے پاس پہنچا دیا کہ نہ معلوم یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں تو کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کی امانت ہے، آپ ان کو سنبھالیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدوی زندگی گزارنے کے بعد پھر والدہ محترمہ کے پاس پہنچے. اسی عرصے میں والدہ کو مدینہ طیبہ کا سفر درپیش ہوا، اس لیے کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ مدینہ اپنے ننہال کے پاس گئے تھے اور وہیں وفات پا گئے تھے مدینہ بھی. تو ممکن ہے کہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے یا وہاں جو دور کے رشتہ دار تھے ان سے ملنے کے لیے گئی ہوں. تو آقا بھی ساتھ تھے اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو وراثت میں یہ باندھی تھی جناب عبداللہ کی اور وراثت میں آقا کو یہ ملی تھی، یہ بھی ساتھ تھا. مدینہ گئے، کچھ وہاں مہینہ بھر رہے. جب واپس مکہ آنے لگے تو رستے میں والدہ کا انتقال ہوا. رستے میں تو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پیدائش سے پہلے اور والدہ 6 سال کی عمر میں
تو جناب ایمن آپ کو لے کر اب مکہ تشریف لائی اور آپ کے دادا جان کے حوالے کی۔ تو 2 سال تک آقا دادا جان کی کفالت میں رہے۔ 2 سال یعنی 8 سال کی تو دادا کا بھی انتقال ہوا۔ دادا جان کے پاس رہتے ہوئے آپ کا ایک بلند مقام تھا دادا کے ہاں، تو شروع سے جانتا تھا نا، تو بڑی پیار اور بڑی محبت تھی آپ کے ساتھ جناب عبدالمطلب کو۔ باقی پوتوں سے اولاد سے بڑھ کر آپ کو چاہتے ہیں۔ حرم میں ایک خاص نشست تھی جہاں صرف عبدالمطلب بیٹھا کرتے تھے، سردار تھا، اور کوئی اس نشست پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا چاہے آپ کا قریب ترین عزیز کیوں نہ ہو۔ لیکن آقا جب بیٹھ جاتے تو ان کو نہیں ہٹاتے۔ کوئی کہتا بھی کہ سردار صاحب کی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہو، تو سردار صاحب کہتے نہیں ان کو بیٹھیں، ان کو نہیں ہٹاتے۔ تو اس خاص نشست پہ حضور بیٹھ جاتے تھے، آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، باقی کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو دادا کے ہاں کا مقام تھا۔ خیر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، تو دادا جان پریشان ہوئے۔ کسی نے بتایا کہ سوق اوقاز یعنی اوقاز بازار جہاں پر لگتا ہے، وہ ایک سالانہ منڈی ہوتی تھی جی اوقاز کی، تو وہاں ایک راہب یعنی عیسائی تارک الدنیا شخص رہتا ہے، تو وہ علاج بھی کرتا ہے، راہب ہے، عبادت گزار ہے اور علاج بھی کرتا ہے، تو ان کو آپ ان کے پاس لے چلے۔ تو جناب عبدالمطلب نے پوتے کو کندھے پہ اٹھایا، سیدھے چلے گئے۔ اوقاز پہنچے تو رات ہو گئی تھی، اور وہ راہب اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اندر جا چکا تھا۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ جناب اب تک تو وہ باہر تھا، لیکن اب وہ اندر چلا گیا ہے، تو اب سال کے بعد دروازہ کھولے گا، 1 سال سے پہلے وہ باہر نہیں نکلے گا۔ انہیں کچھ مایوسی سی ہوئی، لیکن اتنے ہی میں دیکھا کہ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا، اور باہر نکل کے سیدھا ان کے پاس آیا اور جناب عبدالمطلب سے کہا کہ یہ بچہ فرزند آپ کا ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا تھا، اور اب سال کے بعد ہی میں باہر نکلتا، لیکن میں اندر گیا تو اچانک زلزلہ آیا، پورا میرا مکان تھرانے لگا، تو میں اس ڈر کے مارے کہ میں باہر نہ نکلا تو مکان گر جائے گا مجھ پر، میں دب کے مر جاؤں گا، تو اپنے تحفظ کے لیے میں باہر نکلوں، ورنہ میں باہر نکلنے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ آپ کا فرزند ہے، تو اس کو آپ یہاں کیوں لائے؟ اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، سنا ہے آپ علاج کرتے ہیں۔ اس نے کہا واہ جی واہ، آپ مریض کے پاس طبیب کو لائے ہو، بیمار کے پاس ڈاکٹر کو لائے ہو۔ کہا میاں یہ خود شفائے مجسم ہے، آپ انہی کا لعاب لے کر ان کی آنکھ میں لگائیں تو ٹھیک ہو جائے گی، میں ان کا کیا علاج کروں؟ اور کہا ان کا خیال بھی رکھنا، ان کے دشمن بھی ہیں، ان کا تحفظ بھی کرنا، ان کے دشمن بھی ہیں، اور جاؤ لے جاؤ اور ان کی اپنے لعاب ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ خیر واپس تشریف لائے، لعاب لگایا تو ابھی ٹھیک ہو سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر دادا کی کفالت میں 2 سال رہنے کے بعد دادا جان بھی چلے گئے۔ اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے سرپرست آپ کے حقیقی چچا ابو طالب، باقی جو چچے تھے ان میں یعنی ان کی مائیں الگ الگ تھی،
باپ ایک تھا، لیکن یہ ماں باپ کی طرف سے آپ کا حقیقی چچا تھا، اور بڑا شفیق اور بڑا مہربان چچا تھا آپ کا، آپ ان کی کفالت میں رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تک، یعنی شادی ہونے تک، نبوت تو خیر بعد ملی، شادی ہونے تک انہی کے ساتھ رہے۔ ان کے گھر میں یوں تو یہ بھی سردار تھے لیکن قلیل المال تھے، لیکن آقا کے جانے کے بعد ان کی حالت بھی بہتر ہو گئی، اور یہ بڑا پیار اور بڑی محبت رکھتے تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا ہے جو آپ کا یہ بچپنا اس طریقے سے گزر رہا ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ میں آگے بھی جاری رکھوں گا، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت اور محبت نصیب فرمائے، ایسی محبت جو ہمیں اپنے ساتھ بھی نہیں، جو ہمیں اپنی اولاد اور ماں باپ اور کسی سے بھی نہیں، اتنی زیادہ وفور والی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں، سچی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔